ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے شریف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کیا لڑکا لڑکی ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کا ماحول ہے اور آج کل چل رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادی سے پہلے اگر رشتہ طے ہو جاتا ہے تو لڑکا لڑکی آپس میں ملنا شروع کر دیتے ہیں اور ملتے ہیں، بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ مل سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ تو سامعین حضرات میں بتا دوں، دیکھیے یہ رشتہ ہونا، منگنی ہونا، بات پکی ہو جانا، یہ دنیاوی رسم ہے، اس کا نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی پیدا کیے گئے رسم ہے۔ انگوٹھی رسم، انگوٹھی پہنا دی تو بات پکی ہو گئی، منگنی چل گئی، اس سب سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح تبھی ہوتا ہے جب باضابطہ طور سے گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ کرایا جاتا ہے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ تبھی ہی وہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے۔ اس سے پہلے 1000 منگنی ہو جائیں، 1 کروڑ روپے کی منگنی آپ چڑھانے کے، بھی ہمارا تو لین دین ہو گیا، ہم نے تو بہت لڑکے والے کو بہت کچھ دے دیا اور لے لیا، لہٰذا اب تو کوئی بات نہیں ہے، لڑکی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہوا ہے، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کے لیے ابھی غیر ہے، وہ لڑکا ابھی غیر ہے۔ جیسے غیر سے نہیں مل سکتی، ایسے بھی اسی سے نہیں مل سکتی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے شادی بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گی؟ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ منگنی ہونے کے بعد منگنی چھوٹ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی تو باراتیں واپس ہو جاتی ہیں، ایسا دیکھنے میں آیا ہے، بارات گئی واپس ہو گئی۔ کبھی کبھی تو کئی جگہ ایسا ہوا مہر کے اوپر جھگڑا ہو گیا اور مہر کے اوپر اتنا جھگڑا طول پکڑ گیا کہ بارات واپس ہو گئی۔ یہ بھی عجیب جہالت ہے، مہر کے اوپر بہت سے لوگ اتنا جھگڑا کر لیتے ہیں، اتنا جھگڑا کر لیتے ہیں، نہیں صاحب 5 لاکھ کی مہر بننا، مہر حسب حیثیت ہونا چاہیے، لڑکے کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق مہر بننا چاہیے، اور کوشش کریں مہر نقد ہی بننا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ ادھار مہر باندھ دیتے ہیں، وہ سب جگاڑ بازی ہے۔ ادھر آپ نے مہر باندھا، ادھر لڑکے کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوی کا قرض مند ہو کے مرا۔ تو لہٰذا مہر نقد ہو، اور مہر جو ہے لڑکے کے حسب حیثیت، اس پہ جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، لڑکی کی جیسی انکم اسی کے حساب سے مہر ہو جانا چاہیے اور مہر نقد ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں مہر زیادہ کم نہیں، اتنا ہی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے خالی 786 باندھ لیتے ہیں، بہت سے خالی 1100 باندھ لیتے ہیں، یہ مہر نہیں ہوگا، کم سے کم 10 درہم مہر کی مقدار ہے۔ اب درہم کی کیا قیمت ہے وہ آپ اندازہ لگائیں، 1 درہم کتنے میں چل رہا ہے، وہ نیٹ پہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پھر 10 درہم کتنے کا ہو رہا، اس کے اعتبار سے آپ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب معاملہ جو میں نے بتایا کہ مہر میں یہ سب جد و جہد نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب تک کہ نکاح نہیں ہوا تو وہ بیوی نہیں ہے، تو اب مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پارکوں میں مل رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے فون پہ بات چل رہی ہے۔ حد یہ ہوتی ہے کہ منگنی ہو گئی تو لڑکے نے فون بھیجا دیا لڑکی کے پاس، وہ بات کرنا جائز نہیں، حرام ہے یہ بھائی، غیر محرم ہے وہ۔ جب تک آپ بات نہیں کر سکتے، اب تک کہ نکاح نہیں ہو گیا، تو وہ فون پہ لگے ہیں، اور پھر گھر والے بھی منع نہیں کرتے، چونکہ کچھ عیب نہیں ہوتا کہ بھئی وہ تو نکاح ہونا ہے اور وہ رشتہ ہو گیا، فلاں جگہ منگنی ہو گئی ہے، تو لڑکیاں خوب باتیں کر رہی ہیں، ان کو بڑا موبائل بھی لے دیا جاتا ہے، تو وہ اس کے آڑ میں اور بھی باتیں 2-4 جگہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بھی فرینڈ شپ ہے ان کی، پھر وہ گوگل سے سرچ کر لیتی ہیں، اور وہ فیس بک سے فرینڈ شپ پہ سرچ کر لیتی ہیں، پھر وہ سب چلنے لگتا ہے۔ یہ زیادہ سب جائز نہیں ہے، جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں نہیں آئے، آپ کی بیوی نہیں بنے گی، کتنی منگنی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی، بات ہو گئی پکی، ٹھیک ہے، موبائل پہ بات نہیں کریں گے، ملاقات نہیں، بالکل نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ شاپنگ کرانا بالکل جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ کہیں آنا جانا ملنا جلنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جب فون پہ بات کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ملنا جلنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں اب تقریباً 80% یہ ماحول ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ شاید 10% الحمدللہ 10% لوگ ایسے ہیں یا 20% جو محفوظ ہیں، شریف گھرانے، شریف فیملیاں ہیں، ان کے گھر کی بچیاں یہ کام نہیں کرتے، ان کے گھر کے بچے یہ کام نہیں کرتے، کبھی شادی بھی ہونا ہے تو اس کا انتظار کریں گے، اگر منگنی ہو گئی تو اس کے بعد وہ میل جول نہیں کرتے۔ لیکن 80 سے 90% یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھر منگنی ہوئی نہیں اور ادھر فون بھی آ گیا، ادھر فون، پھر گھر والے بھی منع نہیں کر رہے ہیں، خوب باتیں چل رہی ہیں، پھر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ حرام ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نکاح انہی سے ہو جائے گا۔
ہاں ایک صورت ہے شریعت میں کہ بھئی کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ لڑکا لڑکی سے مطلب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے نکاح کے لیے اگر آپ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ میں لڑکی کو دیکھ کر ہی نکاح کروں گا، یعنی پسند کروں گا، اگر لڑکا چاہے کہ میں لڑکی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس صورت میں جائز ہے کہ بھئی وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے۔ بھئی لڑکا بہت سے یہ کہہ دیتے بھئی میں خود سے لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس صرف دیکھنے کی حد تک وہ نظر ڈال لے۔ قرآن میں نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں بھائیں۔ بھانا مراد مطلب جو پسند آئے، جو تم کو جچیں جمیں، بھانے کا یہی مطلب ہے نا، جو تمہیں پسند آئے، ٹھیک، جو تمہارے دل کی رغبت دن کی طرف ہو جائے۔ تو یہ قرآن کا جو مفہوم ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی بھائیں گی، جچیں گی، جمیں گی، تب آپ دیکھ سکیں۔ تو اس مفہوم کے مد نظر اگر آپ صرف یہ نیت آپ کی نیک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ دیکھتے پھر رہے دنیا کی بچیوں کو، نہیں، واقعی آپ یہ ہے کہ بھئی نکاح کریں گے اور وہ اگر لڑکا دیکھنا چاہ رہا ہے، نظر ڈالنا چاہ رہا ہے، تو وہ ایک اس حد تک بھئی وہ لڑکی پر نظر ڈال سکتا ہے، پھر نکاح کی حد تک، اس کے بعد ختم، ٹھیک ہے بھئی پسند ہے اور اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا دیا اور اس کے بعد میں منگنی ہو گئی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے صاحب اس میں ملنا جلنا بھی شروع ہو گیا اور فون پہ باتیں بھی شروع ہو گئیں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بس ایک صورت تھی جو میں نے آپ کو بتائی، وہ صورت ہے، لیکن وہ تو سب نہیں ہوتی۔ اب اس صورت کی جگہ ایک دوسرا کام ہوتا ہے، وہ بہتر بھی ہے کہ لڑکے کی نظر نہ ڈال کر کے اس کی بہنیں، اس کی بھابیاں لڑکی پہ نظر ڈال لیتی ہیں، کیونکہ عرف عام میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا ڈائریکٹلی آ کے لڑکی پہ نظر ڈالے، دیکھے۔ تو لڑکے والے کی طرف سے اس کی بہنیں وغیرہ آ کے نظر ڈال لیتی ہیں، گویا کہ ایک طرح سے اس کے وکیل بن جاتی ہیں، اور وہ لڑکی کو دیکھتی ہیں، ان کو پسند آتی ہے، جا کے وہ کیفیت بتا دیتی ہیں، لڑکی اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکا بھی انہی کے ٹھیک کہنے پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے بھئی، اس طریقے سے آپ زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ گھر والوں نے دیکھ لیا، آ کر کے لڑکے کو بتا دیا، ان کو پسند ہے تو لڑکے کو پسند ہے، لڑکا ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ بھئی میں نہیں لڑکی کو دیکھنا ہی چاہوں گا، تبھی میں نکاح کروں گا، تو پھر اس حالت میں لڑکی پر نظر ڈلوائی جا سکتی ہے۔ بس یہاں تک تو ہے، اس کے علاوہ پھر اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاحب یہ میل جول سب کچھ ہو رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ نکاح سے پہلے پھر تو وہ میاں بیوی کی طرح رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میری منگیتر ہے یہ، اور پھر کہیں جا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ دنیا کا تو یہ قانون ہے، دنیا میں تو کوئی اس پر روک ہے نہیں، اگر کہیں بھی جا کے کہہ دیا جائے صاحب یہ میری منگیتر ہے تو ٹھیک ہے بھئی آپ کی منگیتر ہے، لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوا وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ ہاں نکاح ہو گیا تو پھر وہ آپ کی بیوی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، پھر اللہ نے فرمایا وہ تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہاری کھیتیوں کی مثل ہیں، آپ پھر جس طریقے سے چاہیں آپ ان کے ساتھ معاملہ پیش کر سکتے ہیں اپنا، یا پیش آ سکتے ہیں۔ بہرحال تو اس چیز کو خاص خیال رکھیں کہ جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اپنی بچیوں کو بھی باز رکھیں بات کرنے سے، ان کے ساتھ ٹہلنے پھرنے نہ دیں، گھومنے نہ دیں، شاپنگ کرانے کے لیے نہ بھیجیں، یہ غلط ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔